بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے پی ایس سی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ نظم کی تعریف، اس کی اقسام اور آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیرونا، موتیوں کو دھاگوں میں پیرونا، کسی بات کو منظم طریقے سے بیان کرنا وغیرہ۔ اصطلاح شعر میں کسی خاص موضوع کو تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں پیش کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم کی ضد نثر ہے جس کے معنی ہے بکھیرنا۔ سید فضل الحسن حضرت موہانی نے نظم اور نثر کے فرق کو اس طرح سے واضح کیا ہے: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اردو شاعری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ غزل کہلاتا ہے اور دوسرا نظم کہلاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غزل کے علاوہ تمام اصناف کو ہم نظم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ نظم وسیع معنوں میں ہے اور اسے ہم اس طرح کے منظوم کلام کو دو حصوں میں ہم بانٹتے ہیں۔ نمبر ایک طرح کی وہ نظم بھی ہے جسے ہم مثنوی، مرثیہ، واسوخت وغیرہ کہتے ہیں۔ نمبر دوسری طرح کی نظم بذات خود ایک صنف کی حیثیت ہے، جیسے پابند نظم، جدید نظم، اور نظم کی دوسری قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس باب میں ہم نظم سے یہی صنف مراد لیتے ہیں جس میں کسی خیال کو مضمون باندھ کر ہم نظم کہتے ہیں، جیسے نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی اور آدمی نامہ، اقبال کی نظم خضر راہ اور مسجد قرطبہ وغیرہ۔ اب ہم اس کے اقسام پر بات کریں گے۔ ہماری کلاسیکی تنقید میں نظم سے جملہ اصناف شاعری مراد لی جاتی ہے، لہٰذا بلاغت کی دستیاب کتابوں میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، لیکن اردو میں نظم باقاعدہ ایک الگ صنف ہے جسے غزل کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے۔ غزل کے لیے مخصوص ہیئت ہے، نظم کی کسی خاص ہیئت کی پابند نہیں ہے۔ معنوی اعتبار سے نظم ایک نہایت بسیط اور وسیع اور ہمہ گیر اصطلاح ہے، حتیٰ کہ اصناف سخن سے غزل کو پوشیدہ کر دیا جائے تو دیگر اصناف جیسے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، واسوخت، شعر آشوب در حقیقت نظم ہی کے مختلف موضوعات و اسالیب قرار پائیں گے۔ یعنی ہر وہ شعر تخلیق جو خیال کی رضاکاری پر نہیں، خیال و فکر کی شیرازہ بندی، تسلسل اور ربط پر مبنی ہے، وہ وسیع تر معنوں میں نظم ہے۔ لیکن یہاں نظم سے مراد نہ تو قصیدہ ہے، نہ مثنوی اور نہ ہی مرثیہ، بلکہ وہ صنف ہے جسے ہم مخصوص نظم ہی کہتے ہیں۔ نظم موضوعات اور ہیئت کے لحاظ سے اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ اس کے ساتھ کسی ایک یا چند موضوعات یا ہیئت کو مختص نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کا ہر واقعہ، ہر واردات، ہر منظر، ہر جذبہ، حتیٰ کہ ہر کیفیت کو نظم کا موضوع بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، نثری نظم، سونیٹ، ہائیکو، ترائلے وغیرہ۔ بنیادی طور پر نظم کی 4 قسمیں ہیں: نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 معرہ نظم، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم۔ اب ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ نمبر 1 پابند نظم۔ ابتدائے شاعری سے ہی کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے شعراء نے نظم کا سہارا لیا، جس کی واضح مثال نذیر اکبر آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، اکبر الہ آبادی، علامہ محمد اقبال، نظم طباطبائی، فیض احمد فیض اور دیگر شعراء کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی نظموں کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایک خیال یا موضوع پر پوری بات آسانی سے کہہ دی جاتی ہے۔ پابند نظموں میں نظم کا عنوان ہوتا ہے
اور اسی موضوع کے حوالے سے پوری بات کی جاتی ہے۔ آدمی نامہ، ذوق و شوق، برکھا رت، خاک وطن، برق کلیسا، سمندر کا بلاوا، مجھ سے پہلی سے محبت، میرے محبوب نہ مانگ، ایک لڑکا وغیرہ خاص طور پر اہم ہے۔ نذیر اکبر آبادی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے پابند نظموں میں مضمون باندھ کر عمدہ اور لازوال نظمیں کہی ہیں۔ نمبر 2 ہے معرہ نظم۔ بے قافیہ نظم کا نام ہے جسے انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں، لیکن انگریزی ادب میں اس کی مخصوص حیت ہے۔ اردو شاعری نے اس کی صرف ایک بنیادی خصوصیت بے قافیگی کو اپنایا، باقی خصوصیات وہ اپنا نہ سکی۔ اردو میں اس بحث میں خاصا اختلاف رہا ہے کہ اس حیت کا پہلا شاعر کون ہے۔ حنیف کیفی نے محمد حسین آزاد کی 2 نظموں جغرافیہ طبعی کی پہیلی اور جذب دوری کو پہلی نظم گردانا ہے، جبکہ دوسرے ناقدین عبدالحلیم شرر، اسماعیل میرٹھی نظم طباطبائی وغیرہ کے نام لیتے ہیں۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آزاد نے معرہ نظم کا بنیاد تو ضرور رکھا مگر وہ اس پر کوئی عمارت نہ بنا سکے۔ اس طرح اسماعیل نے بھی تجربہ کیا اور بس، جبکہ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش عبدالحلیم شرر نے شروع کی۔ انہوں نے 1900 کے وسط میں رسالہ دلگداز میں نظم کی ایک نئی قسم یعنی نظم مقفع کی صورت میں فتح اندلس کے نام سے ایک ڈرامہ لکھنے کی ابتدا کی۔ اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ مصرعوں کے ارکان کی تعداد عروضی نظام کے تحت ہوتی ہے لیکن اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے آزاد نظم۔ اردو میں یہ اصطلاح انگریزی سے آئی ہے جہاں فری ورس بولا جاتا تھا۔ اردو میں آزاد نظم نہ تو اوزان و بحور سے یکسر آزاد ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی تشکیل مختلف اوزان و بحور کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ اردو میں آزاد نظمیں ان معنوں میں اس حد تک آزاد نہیں ہے جن معنوں میں اور جس حد تک اس کے مغربی ماخذ نظم آزاد نظم ہے۔ خلیل الرحمن صاحب لکھتے ہیں، نظم معرہ اور آزاد نظم پابند نظم کے مقابلے میں آزاد ہے، لیکن ان کے علاوہ اصول و ضوابط بھی ہیں۔ نظم معرہ میں صرف ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی اور نہ تمام مصرعے برابر ہوتے ہیں، اور آزاد نظم میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے، یعنی مصرعے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں ایک بحر ہوتی ہے۔ مصرعوں میں ارکان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ کسی طویل نظم کے مختلف ابواب کو ہم علیحدہ بحروں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تصدق حسین خالد نے 1925 میں آزاد نظم کو بطور فن اردو میں متعارف کرایا۔ نون میم راشد، میرا جی، محمد دین تاثیر، مخدوم محی الدین، منیب الرحمن، عزیز حامد مدنی وغیرہ اس صنف کے روح رواں ہیں۔ نمبر 4 ہے نثری نظم۔ نظم کی دوسری شکلوں کی طرح نثری نظم کی بھی کوئی حتمی اور جامع تعریف نہیں ہو سکی ہے۔ ترقی پسند ناقد محمد حسن نظم کو شاعری سے الگ کر کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کے نزدیک نثری نظم کی وہی تعریف ہے جو شاعری کی ہے۔ فاروقی صاحب بھی نثری نظم کو شعر سے الگ کر کے نہیں دیکھتے اور نثری نظم کے لیے اجمال، ابہام اور جدلیاتی الفاظ کی شرط لگاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عناصر ہیں جو جذبے، احساس اور تخیل کو بیدار کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب نثری نظم کے ساتھ موزونیت کی شرط بھی لگاتے ہیں، حالانکہ عام طور پر نثری نظم موزونیت سے عاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آغاز و ارتقاء پر اجمالی طور پر بات کریں گے۔ کسی بھی زبان میں شاعری پہلے وجود میں آتی ہے اور نثری سرمایہ بعد میں وجود میں آتا ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی لیکن اس کو پھلنے پھولنے کے مواقع جنوبی ہند یعنی دکن میں ملے۔ اردو نظم کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس باب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو نظم کا آغاز کن حالات میں ہوا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دکن کا دور 1430 سے لے کر
1700 تک۔ اس دور میں ہمیں مثنوی پدم راؤ کے خالق فخر الدین نظامی بیدری، دکن کے مشہور صوفی حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز جن کا تخلص شہباز تھا، محمد قلی قطب شاہ جنہیں ہم اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں، شیخ برہان الدین جانم، علی عادل شاہ، ملا وجہی، نصرتی، ولی، سراج اورنگ آبادی وغیرہ نظر آتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اردو نظم کی داغ بیل ڈالی، اور خواجہ بند نواز گیسو دراز کی نظم چکی نامہ کو اردو کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ شمالی ہند میں ولی کے آنے کے بعد شاعری شروع ہوتی ہے 1700 میں جب وہ دلی آئے تھے۔ شمالی ہند میں اس سے قبل امیر خسرو ایک اہم شاعر کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کے یہاں پہیلیاں اور مکرنیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی، جعفر زٹرلی کی سوقیانہ نظمیں، صدر الدین محمد فائز کی جو ایہام گو شاعر ہیں، شاہ ظہور الدین حاتم، نذیر اختر آبادی وغیرہ اس عہد کے اہم نظم گو شعراء ہیں۔ نذیر اس عہد کا ایک اہم شاعر ہے، جنہوں نے نظموں کی وجہ سے ہی اپنی پہچان بنائی اور کئی اہم نظمیں لکھیں، جن میں آدمی نامہ، روٹی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ شامل ہے۔ تیسرا دور آ گیا انجمن پنجاب یا جدید نظم، 1857 سے 1936 تک۔ جدید نظم کا آغاز کا سہرا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے لاہور میں 1874 کے آس پاس نظم جدید کی بنیاد ڈالی اور نظم کے عنوان موضوعات میں تنوع پیدا کیا۔ آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، عبدالحلیم شرر، اکبر الہ آبادی، علامہ محمد اقبال، جوش ملیح آبادی، نظم طباطبائی، چک بست، اختر شیرانی، عظمت اللہ خاں اس عہد کے شاعر ہیں جو 1857 سے 1936 کے بیچ کے ہیں۔ اقبال کے بعد نظم نے موضوعات کا نیا رخ اختیار کیا اور نظموں کو اعتبار ملا۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک آتی ہے۔ اس کا دور ہے 1936 سے لے کر 1960 تک۔ ترقی پسندی کے دور میں جن اصناف نے خوب ترقی کی ان میں ناول، افسانہ اور نظم خاص طور پر اہم ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ شعراء نے مزدوروں کے مسائل کو اپنی نظموں میں بہتر طریقے سے برتا اور نظموں کے موضوعات میں بھی تنوع پیدا کیا۔ اس تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، جانثار اختر، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مخدوم محی الدین، معین احسن جذبی، اختر انصاری، سید سکندر علی وجد، کیفی اعظمی وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ اس کے بعد اسی بیچ میں ترقی پسند تحریک کے ہوتے ہوئے ایک حلقہ بھی اردو میں بن گیا تھا، جس کو ہم حلقہ ارباب ذوق کے نام سے جانتے ہیں، جس کا دور 1936 سے اب تک ہے۔ ترقی پسند تحریک کی مخالفت میں حلقہ ارباب ذوق کا آغاز ہوا۔ اس کا نام پہلے بزم داستاں گویا رکھا تھا، بعد میں حلقہ ارباب ذوق رکھا گیا۔ اس حلقے سے وابستہ فنکاروں نے ترقی پسندی کے فرسودہ موضوعات کی نفی کی اور نئے موضوعات پر نظمیں کہیں۔ ایسے نظم نگاروں میں میرا جی، نور میم راشد، تصدق حسین خالد، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدیدیت کی روایت 1960 کے آس پاس آئی اور اس کا زمانہ 1980 تک میں مانتے ہیں۔ اس کو ہم ماڈرنزم کے نام سے جانتے ہیں، جس میں سمبولزم یعنی علامت نگاری کو خاص اہمیت دی جانے لگی تھی، یعنی کسی بات کو اشارے کنایے میں کہا جانے لگا تھا۔ جدیدیت کے دور میں جو نظمیں کہی گئی ہیں وہ علامتی ہیں، اور جدیدیت سے وابستہ جو شعراء ہیں ان میں وحید اختر، وزیر آغا، احمد حمیش، اختر یوسف، اختر الایمان، منیب الرحمن، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، باقر مہدی، بلراج کمر، مظہر امام، وہاب دانش، قاضی سلیم، حمید سہروردی، عادل منصوری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اور جب علامت کی تہذیب ہو گئی تب لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی نظمیں یا ایسے افسانے لکھے جائیں جس میں علامتیں ہوں لیکن کم ہوں۔ اسی صورت میں مابعد جدید صورتحال پیدا ہوئی، جس کا زمانہ 1980 سے لے کر شروع ہوتا ہے، جسے ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اس عہد میں لوگوں نے
جو نظم نگار تھے وہ انہوں نے نیم علامتیں استعمال کی اور خاص طور سے نثری نظم کو فروغ اسی عہد میں حاصل ہوا۔ ایسے شعراء میں شفیق فاطمہ شعرا، ندا فاضلی، مصحف اقبال توصیفی، عنبر بہرائچی، صلاح الدین پرویز، جینت پرمار وغیرہ کے نام خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ایک سرسری خاکہ تھا جس سے آپ معلوم کر سکیں کہ اردو نظم میں کس طرح سے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم لوگ جو نظم نگار ہیں ان کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔